السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سفید موسلی اور کالی موسلی۔ اس موسلی سیاہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح سفید موسلی جو ہے یہ تقریباً سفید موسلی انڈیا کے نام سے مشہور ہے، پاکستانی بھی ہوتی ہے لیکن سفید موسلی انڈیا والی بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہوتی ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ان کے اندر کون کون سی افادیت ہے جس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے جسم کو مضبوط کر سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے یہ یکساں مفید ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اس میں آگے اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بنیادی طور پہ جو کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ خواتین اور مردوں دونوں کے لیے ہماری یہ ویڈیو ہے کہ یہ کتنی مفید ایک آج ویڈیو ہونے والی ہے۔ یہ شروع سے لے کے آپ نے آخر تک لازمی سننی ہے، کیونکہ یہ پوشیدہ امراض کے اندر چاہے وہ خواتین کے ہوں چاہے وہ مردوں کے ہوں، دونوں میں یکساں فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ جسم کو فائدہ مہیا کرتا ہے، جسم کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ جو کہ جسم جن کے کمزور ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ نوجوان لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، تمام کے لیے یہ بے پناہ طاقت اور بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ان کے جسم کو مضبوط اور توانا بنا دے۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ سفید موسلی اور سیاہ موسلی کے بارے میں بات کر رہا تھا، ان کا مزاج بنیادی طور پہ سرد اور خشک مزاج ہے، اور ان کے اندر ایک لیس دار رطوبت موجود ہوتی ہے جو کہ جسم کے اندر خاص طور پہ خواتین اور مرد دونوں میں یہ پوشیدہ امراض جو ہوتے ہیں زنانہ اور مردانہ، ان میں یہ فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا بنیادی طور پہ جن خواتین کے اندر لیکوریا جن خواتین کو ہوتا ہے یا رحم کی کمزوری ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بے انتہا مفید چیز ہے۔ اس طرح یہ نوجوانوں میں یا جو ادھیڑ عمر کے جو افراد ہوتے ہیں جن میں مردانہ کمزوری یا جریان یا احترام کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی یہ یکساں مفید ہے، ان کی یہ جریان کو روک دیتی ہے، احترام کو طاقت دیتی ہے، اور اس طرح یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا کھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ اس کو ہم ایک مرد یا ایک خاتون کو ہم کس طرح اس کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ سفید موسلی 20 گرام لے لیں، اور اس طرح 20 گرام آپ سیاہ موسلی جو ہے یہ لے لیں، اور آپ نے 30 گرام اس کے اندر مصری سفید یعنی جو مصری ڈلی والی جو یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے، تو یہ آپ نے 30 گرام کی مقدار ان کے اندر ڈالنی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو باریک گرائنڈ کر لیں، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو کوٹنے کے بعد آپ اپنی ڈبیا کے اندر محفوظ کر لیں، اور چھوٹا جو چمچ ہے جسے ٹی سپون بھی کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا چمچ ہاف چمچ آپ صبح اور ہاف چمچ آپ شام کے ٹائم میں، یعنی صبح خالی پیٹ اور شام کو بھی خالی پیٹ 4-5 بجے، یہ آپ نیم گرم دودھ کے ہمراہ یا تازہ پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ جن خواتین کو یہ لیکوریا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہترین یہ کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اور اس طرح جن نوجوانوں کو یہ گرمی محسوس زیادہ ہوتی ہے، مادہ منویہ میں حرارت بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، منی پتلی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ بنا کے صبح شام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دبلے پتلے جو خواتین ہیں یا جو نوجوان لڑکیاں ہیں یا نوجوان لڑکے ہیں، تو ان کے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا خواتین کے حوالے سے، تو خواتین کا جو لیکوریا اس کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ تو اس میں جو دبلی پتلی جو خواتین ہوتی ہیں، جو نوجوان دبلے پتلے ہیں، ان کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ اسی طرح وہ بنا کے ایک امیزہ رکھ لیں، اور اس میں ایک اور صورت بھی بنائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اگر آپ شہد ڈال لیتے ہیں تو یہ آپ کی معجون کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو یہ معجون آپ صبح اور شام ایک ایک چمچ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اگر 1 مہینہ اس کو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور گرم چیزوں سے پرہیز رکھتے ہیں،
تو انشاءاللہ جو دبلے پتلے جو نوجوان لڑکیاں جو دبلی پتلی ہیں یا نوجوان لڑکے جو دبلے پتلے ہیں، انشاءاللہ یہ ان کی صحت کو بھی بحال کر دے گی، ان کے جسم کو بھر دے گی، اور اس کے علاوہ جتنی ایسی جو کمزوریاں ہیں انشاءاللہ یہ ان کو بھی دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔